مدینہ مارہرا کی قسمت میں۔ حضرت یہ فرمائیں کیا مریدہ کے حق میں مرشد محرم ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں، مرشد ہونے کی وجہ سے کوئی پیر کوئی مرشد اپنے مریدہ کا محرم نہیں ہوتا۔ محرم اس سے کہتے ہیں جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، بیٹا اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام، بہن اس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو مرشد خواہ کتنا ہی بڑا ہو اس کی یہ حیثیت نہیں ہوتی۔ حضور جائے نور صلی اللہ تعالی وسلم نے بے شمار عورتوں کو مرید کیا، مگر کبھی ان کا ہاتھ سرکار کے ہاتھ میں نہیں آیا، دور سے ہی بیعت کیا۔ حالانکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم جن کی شان میں آیا ہے، مگر سرکار نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ میں معصوم ہوں، سید الانبیاء ہوں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میری شان ہے، پھر بھی میں نے کسی مریدہ کا ہاتھ نہیں تھاما، دور سے ان کو بیعت کیا۔ یہ اس لیے ہے تاکہ تم لوگ آئندہ جب کسی کو بیعت کرو تو اسی شان سے اور اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیعت کرو۔ کوئی پیر نماز نہیں پڑھتا اور اپنے مریدوں کو بھی منع کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے ہم طریقت والے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے پیر سے مرید ہونا جائز ہے؟ ایسا پیر جو یہ بکتا ہے کہ ہم طریقت والے ہیں یا ہم نماز نہیں پڑھتے، یعنی ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے تم بھی نہ پڑھو، تو یہ کھلے طور پر اسلام کے خلاف اعلان ہے۔ ایسا آدمی سچی بات یہ ہے کہ دائرے اسلام سے باہر ہے، اس سے نہ تو مرید ہونا جائز اور نہ اس کی اس بات پر عمل کرنا جائز۔ نماز فرض ہے، اللہ کی اطاعت فرض ہے، رسول اللہ کی اطاعت فرض ہے۔ طریقت کیا چیز ہے؟ شریعت میں جب کمال آ جاتا ہے تو اسی کمال کا دوسرا نام طریقت ہے۔ یہ ایک ظاہر ہے، جس ظاہر میں کمال آ گیا تو وہی طریقت کے باطن میں پہنچ گیا۔ اس کو ایسے سمجھ لینا چاہیے کہ سورج طلوع ہوتا ہے تو سب کی آنکھیں وہاں تک پہنچتی ہیں، روشنی ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کی روشنی بڑھتی جاتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس پر کسی کی نگاہ جم نہیں پاتی، روشنی اس کی اتنی ظاہر باہر اور زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ سورج جو نصف النہار پر پہنچ کر ہمارے سر پر پہنچ کر چمک رہا ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ سورج نہیں ہے جسے ہم صبح میں دیکھ رہے تھے؟ سورج وہی ہے، اس وقت روشنی میں کمی تھی، دھیرے دھیرے روشنی تیز ہوتی گئی تو یہاں تک پہنچ گیا۔ اگر سورج کو ہٹا دیا جائے تو اس روشنی کا کوئی وجود ہی نہیں رہ جائے گا۔ وہ روشنی جو بھی جگمگا رہی ہے اور پورے عالم کو روشن اور تابناک کر رہی ہے، اسی وقت تک ہے جب تک کہ سورج کے ساتھ سورج سے اس کا ساتھ ہے، اور جیسے سورج سے اس کا ساتھ چھوٹے گا تو سب بیکار ہے، تاریکی ہے، اندھیرا ہے، کچھ نہیں ہے۔ شریعت بھی ایک سورج ہے، اس پہ عمل کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ روشنی بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کا نام طریقت دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ سمجھے کہ ہم شریعت سے جدا ہو گئے تو شریعت ہی کے نور میں جو اضافہ ہوا تھا اسی نور کا نام تو طریقت ہے۔ اگر اس کو الگ کر دو گے شریعت سے تو پھر رہے گا کیا؟ تاریکی رہے گی، اندھیرا رہے گا، سنسان رہے گا، اسلام نہیں رہے گا، سب کچھ رہے گا۔ تو یہ طریقت شریعت سے جدا کوئی چیز نہیں ہے۔ شریعت ہی میں جب کمال آتا جاتا ہے تو آگے بڑھ کر وہی چیز طریقت بن جاتی ہے۔ جیسے سورج کی بات میں نے کی کہ سورج سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، اسی روشنی میں تیزی آتی گئی تو وہاں تک اس کی تابناکی آ گئی، جگمگاہٹ آ گئی۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ دینا فرض ہے حضرت؟ کیا اسی طرح جو ہمارے بھائی اپنی کھیتیاں کرتے ہیں اور کھیتیوں میں جو ناج پیدا ہوتا ہے
اس नाच में भी कुछ देना चाहिए। हाँ, ज़कात अनाज पैदावार की भी फर्ज है जैसे तिजारत की फर्ज है। तिजारत में जो शरीयत का हक वाजिब होता है उसको ज़कात कहते हैं, और खेत की पैदावार में जो शरीयत का हक वाजिब होता है, फर्ज होता है, उस हक का नाम उश्र है। मगर ज़कात ये भी है, ज़कात वो भी है, शरीयत हक ये भी है, शरीयत हक वो भी है, ये भी फर्ज है वो भी फर्ज है, दोनों फर्ज है। एक फर्क तो ये, एक तो ये फर्क हुआ, दूसरा फर्क ये, फर्क सिर्फ नाम का है, हुक्म का नहीं। असल फर्क ये है कि तिजारत में 40वां हिस्सा वाजिब होता है, यानी 40 रुपए पर 1 रुपया मसलन, और 100 रुपये में 2.5 रुपये, 2.5% उस पर वाजिब होता है। और अनाज में जमीन की पैदावार में कानून थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो कानून ये है कि अगर आसमान के पानी से फसल पैदा हुई, पैदावार तैयार हुई है, या ज्यादातर आसमान के पानी से ये अनाज पैदा हुआ है, तो इस सूरत में 10 हिस्से में से 1 हिस्सा देना पड़ेगा, यानी 10 किलो में 1 किलो, 10 क्विंटल में 1 क्विंटल, 10 मन में 1 मन। और अगर ज्यादा पानी आपकी मेहनत का और आपके पैसे का लगा है, कम पानी आसमान का लगा या आसमान का लगा ही नहीं है, तो 20वां हिस्सा देना पड़ेगा, यानी 20 हिस्से में 1 हिस्सा, 20 मन में 1 मन, 20 क्विंटल में 1 क्विंटल, 20 किलो में 1 किलो। तो ये फर्क है यहाँ पर कि ज़कात में 2.5% है और यहाँ पर 10वां हिस्सा फर्ज होता है या 20वां हिस्सा फर्ज होता है। इस फर्क की वजह ये होती है कि उश्र में, जमीन की पैदावार में, शरीयत ने करोड़ों की जो जमीन आपके पास है सबको छोड़ दिया, सब कुछ माफ कर दिया है। जमीन पर शरीयत ने कुछ लिया ही नहीं, इसलिए यहाँ पैदावार पर कुछ ज्यादा अपना हक दे दिया है। और वहां शरीयत ने कुछ माफ नहीं किया है। जितना आपके पास है, जितनी पूंजी आपके पास है, उस पूरी पूंजी पर शरीयत अपना हिसाब करती है, अपना हक लेती है, कुछ माफ नहीं किया है। लिहाजा वहां पर हक थोड़ा सा कम वाजिब होता है और यहाँ थोड़ा सा ज्यादा वाजिब होता है। हजरत, एक आखिरी सवाल आपसे और ये है, जो हजरात बैठे, बहुत से हजरात हैं जो हम लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं, हाथ भी चूमते हैं, पाँव भी चूमते हैं, लेकिन अपने वालिदैन की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं, वालिदैन को गालियाँ देते हैं, वालिदैन के सामने जब जाते हैं तो उनसे बदतमीजी से गुफ्तगू करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बताइए, ऐसे लोगों का क्या है? जो वालिदैन की शान में गुस्ताखियाँ करें और वालिदैन को बदतमीजी से पेश आएँ और आकर मुर्शिदों के हाथ चूमें, तो ऐसे लोगों को क्लियर कर दीजिए कि वालिदैन की हैसियत क्या है। माँ बाप को ईजा देना, चाहे कम ईजा दिया जाए चाहे ज्यादा, गाली देना, मारना, बुरा भला कहना, ये सख्त हराम और गुनाह है, गुनाह कबीरा है। हदीस पाक में है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो माँ बाप को गाली दे उसके लिए ऐसा है, ऐसा है। सहाबा हैरान ज़दा रह गए, या रसूलल्लाह, कोई अपने माँ बाप को भी गाली देता है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ, तुम दूसरे के माँ बाप को गाली देते हो तो वो तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है, तो ये भी अपने माँ बाप को गाली देना है। कि तुम दूसरे के माँ बाप को गाली नहीं देते तो तुम्हारे माँ बाप को गाली नहीं देता। तो शरीयत ने दूसरे के माँ बाप को गाली देना भी हराम कर दिया है और अपने माँ बाप को गाली देना भी हराम कर दिया है। कुरान ने फरमाया, वला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ तक न कहना। सबसे हल्की बात जिससे माँ बाप की इज़्ज़त पहुंच सकती है वो लफ्ज़ उफ है। बाप कोई बात कहे, माँ कोई बात कहे और आप कहेंगे उफ, तो और इससे उनको तकलीफ पहुंचती है, तो ये कहना भी नाजायज है। कुरान इसको भी हराम करार देता है। तो उनकी शान में गुस्ताखियां करना, नाजेबा बातें बोलना, तकलीफ पहुंचाना, उनका हक ना देना, उनकी पिटाई करना, ये तो सख्त हराम, सख्त गुनाह और बहुत ही बद अंजाम है। एक हदीस में, बहुत सी हदीसें इस बारे में वारिद हैं। एक हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस पर लानत हो जिसने अपने माँ बाप दोनों को बुढ़ापे में पाया और जन्नत नहीं हासिल कर ली। और
ایک حدیث پاک میں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت نہیں حاصل کر لی۔ تو اس طرح سے بہت سی حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کو گالی دینا، تکلیف پہنچانا، ایذا دینا حرام اور گناہ ہے۔ حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک صاحب نے یہی سوال کیا کہ حضور وہ ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، تو حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باپ کو ماننا تو یہی ہے کہ زیادتی ہے تو بھی اس کو مانو اور اس کی تعظیم کرو۔ اگر باپ تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم نے باپ کو کیا مانا؟ ماننا تو یہ ہے کہ اس کی طرف سے زیادتی ہو تو بھی اس کا احترام کرو اور تو بھی اس کا اکرام کرو، اس کی دلجوئی کرو، یہ ہے باپ کا ماننا۔ ایک بہت طویل حدیث ہے اور دل پذیر حدیث ہے کہ ایک بڑے میاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنے لڑکے کی کچھ شکایت کی، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اپنے دل میں میری بارگاہ میں آتے ہوئے راستے میں آپ نے کچھ اشعار بھی کہے، عربی زبان کے اشعار، وہ اشعار بھی تو سنائیے۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ اشعار تو ابھی میرے کانوں نے بھی نہیں سنے، میں نے کسی کو سنایا نہیں، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ سچ ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ انہوں نے پھر وہ سارے اشعار سنائے اور ان اشعار کو سناتے وقت ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ رہی تھیں۔ اس موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، لڑکے کو بلایا، اسے سمجھایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، تو ان پر سب قربان کرو، یہ جو کہیں ان کی اطاعت کرو، اس کے خلاف نہ کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ تو یہ حکم ہے۔ اولاد پر سب سے زیادہ حق اللہ و رسول کے بعد سب سے زیادہ حق اولاد پر اس کی ماں کا ہے، اس کے باپ کا ہے۔ اس کا لحاظ رکھیے، ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ ہمارے وجود کی وجہ سے ملی ہے، ہمارے ظاہری وجود کا سبب ہمارے ماں باپ ہیں۔ تو جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کا ظاہری سبب ہمارے ماں باپ ہیں اور حقیقی سبب ہمارے اور آپ کے سچے رسول حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کے بارے میں سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ نے فرمایا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے وہاں یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماں باپ کا احترام کیجیے، ان کی عزت کیجیے، ہر حال میں ان کی اطاعت، ان کی دلجوئی کیجیے، یہاں تک کہ ماں باپ کافر ہوں تو ان کے بارے میں بھی قرآن ہدایت دیتا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ماں باپ کا حکم کا مرتبہ اتنا عظیم ہے، ان کی قدر کیجیے، ان کی دلجوئی کیجیے، ان کے لیے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ بولیے جس سے ان کے دل کو کچھ بھی ٹھیس پہنچے، ان کے دل کے ملال ہو، ہرگز ہرگز ایسا نہ ہو۔ الحمدللہ اچھے سوالات آئے اور آپ نے ان کو غور سے سنا، ان باتوں پر عمل کیجیے جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی باتیں ہیں بلکہ زیادہ باتیں ہیں، ان کو آپ نے سمجھ لیا، ان پر عمل کریں گے تو یہی باتیں، یہ باتیں بھی آپ کی کامیابی کے لیے اور دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح کے لیے کافی ہوں۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو اس کی بہتر توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نصیر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اسی طرح ممبر نور پر تشریف لاتے رہیں اور ان برکاتیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ آمین آمین۔